بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں کسی امام المتقین کی دعا کا ذکر کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا، پالنے والے ہمیں عنایت کر، من ازواجنا و ذریاتنا، بیویوں میں سے ایسی بیویاں اور اولادوں میں سے ایسی اولادیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم کو متقین کا امام بنا دے، ہم کو متقین کا امام. تو معلوم ہوا کہ یہ ان لوگوں میں سے کسی کی دعا ہے جو امام المتقین بننے کے لائق لوگ ہیں. ورنہ اگر یہ ہما شما کی دعا ہوتی تو قرآن میں جگہ نہ پاتی، قرآن میں جگہ نہ پاتی اگر ہما شما کی دعا. لیکن یہ دعا امام المتقین، قرآن میں اس کی گنجائش ہے. اور اس دعا میں دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک یہ کہ ہمیں امام المتقین بنا دے، اور دوسرے ہمیں ایسی بیوی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ایسا بیٹا دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک. عزیزان گرامی، اولاد کی تمنا سیرت انبیاء ہے. انہوں نے بھی اولاد کی تمنا کی. قرآن پاک کے اندر ہمیں دو پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کی تمنا کر رہے ہیں. ایک جناب ابراہیم جو اپنے لیے بیٹا مانگتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو جناب اسماعیل جیسا بیٹا دیتا ہے. دوسرے جناب زکریا جو اپنے لیے بیٹے کی تمنا کرتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی جناب یحییٰ کا جیسا بیٹا عنایت فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ دو پیغمبروں نے اولادیں مانگی اور دونوں کو اولادیں ملیں، اور اولادیں بھی معمولی نہیں ملی،
بلکہ ان کو بھی نبی بیٹا ملا، ان کو بھی نبی بیٹا ملا۔ جناب اسماعیل بھی نبی تھے اور جناب یحییٰ بھی نبی تھے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے بعد تیسرا بیٹا مانگنے والا کوئی امام المتقین ہے۔ تیسرا بیٹا مانگنے والا جو ہے وہ کوئی امام المتقین ہے بنص قرآن۔ قرآن جو بتا دے رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دعا جو مانگ رہے ہیں یہ امام المتقین مانگ رہے ہیں۔ لیکن جناب ابراہیم نے جب دعا مانگی اس وقت تک سلسلہ نبوت جاری تھا۔ جناب زکریا نے جب دعا مانگی تو اس وقت بھی سلسلہ نبوت جاری تھا، لہذا ان کو نبی بیٹے ملے۔ امام المتقین جب دعا مانگ رہا ہے تو سلسلہ نبوت آخری نبی پر تمام ہو چکا ہے، لہذا بیٹا تو ملے گا، نبی نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی نہیں ہوگا کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن عدل پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اور اب نبی بیٹا نہیں دیا جا سکتا تو سیرت میں، کردار میں، علم میں، مرتبے میں، شجاعت میں ایسا بیٹا ملے جو انبیاء کے ہم پلہ ہو۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن پاک کی آیت ہے 19ویں پارے میں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اس کے اندر پیغمبروں نے جو دعائیں مانگی تھی وہ اولاد کے لیے۔ جناب ابراہیم کی دعا بھی اولاد کے لیے تھی، اور جناب زکریا کی دعا بھی اولاد کے لیے تھی۔ لیکن امام المتقین نے دو چیزیں مانگی، زوجہ مانگی اور اولاد مانگی۔ اور عزیزان گرامی، اچھی زوجہ جو مزاج کے مطابق ہو، جو آپ کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے، جو آپ کے مسائل میں آپ کا کوآپریشن کرے، اگر کسی کو مل جائے تو زندگی اس کے لیے جنت ہے، زندگی اس کے لیے جنت ہے۔ اور اگر بدمزاج زوجہ ملے، مزاج کے خلاف ہو، ذاتی مسائل میں الجھی بھی ہو، آپ کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو، تو میں جنت کے مقابلے میں برابر کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا۔ آپ اہل زبان ہیں، آپ اہل زبان ہیں، آپ کے سامنے لفظیں بولنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ حق کے ساتھ باطل استعمال ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ کفر استعمال ہوتا ہے، نور کے ساتھ ظلمت کا استعمال ہے نا، برابر کی لفظیں۔ تو جنت کے ساتھ جہنم کا استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اگر اچھی بیوی مل جائے تو جنت ہے، لیکن اب پلٹ کے برابر کا لفظ نہیں بولوں گا، لفظ بدل دوں گا۔
لفظ اس لیے بدل دوں گا کہ میں بھی اہل زبان میں ہوں. اگر اچھی بیوی مل جائے تو جنت ہے، اگر خراب بیوی ملے تو امتحان ہے. صلوات بر محمد یہ ذاکروں کا طریقہ نہیں ہے مگر شعراء کا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس مصرے بدا طلب ہوں. ایک لفظ رکھ دی ہے ارباب ذوق سے توجہ چاہتا ہوں، یہ شاعری میں رائج ہے، لیکن میں نے بھی جو لفظ بدل دیا کہ اگر خراب بیوی ملے تو امتحان ہے، اس لیے رکھ دیا کہ پیغمبروں کو بھی خراب ملی ہیں. صلوات محمد والے. لہذا ان کے اسماء گرامی کے ساتھ یہ لفظ چاہے کسی معنوں میں بھی ہو احتیاط کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، دونوں نبی ہیں، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، دو نیک بندوں کے ساتھ تھیں مگر دونوں نے. تو عزیزان گرامی، امام المتقین کی دعا سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ایسی بیوی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ایسی ذریت دے، ایسی اولاد دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے عزیزان گرامی، اور میں کیسے کہہ دوں کہ دنیا میں صاحب فضائل لاکھوں ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، تو نبوت خود ہی بہت بڑی فضیلت ہے. نبوت خود ہی بہت بڑی فضیلت ہے. تو 1,24,000 انبیاء ہیں تو 1,24,000 صاحبان فضائل ہیں. پھر اس کے علاوہ خاصان خدا ہیں، علماء ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں. ہر ایک کے پاس فضیلتیں ہیں. تو صاحبان فضیلت کی بات نہیں ہے، یہاں بات امام المتقین کی ہے. امام المتقین تو ایک ہی ہے. امام المتقین ہیں تو ہمارے 12 امام اور سب امام المتقین ہیں. لیکن ہر روز کان میں جو آواز آتی ہے سویرے اٹھے تو آواز آ رہی ہے، سورج ڈھلا تو آواز آ رہی ہے، رات کو اندھیرا ہوا تو آواز آ رہی ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی. امام المتقین، امام المتقین کی کہانی عجب ہے. آدم سے لے کے قیامت تک ہمارے امام المتقین کا جواب نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا فضیلتیں بہتروں کو ملی، معاذ اللہ اس سے انکار نہیں،
لیکن امام المتقین کو تو اتنی فضیلتیں ملیں، اتنی ملیں کہ اب عقل حیران ہے کہ ہم شمار کیسے کریں۔ شمار کیسے کریں؟ اور عزیزان گرامی، فضیلتوں کی شان حدیث رسول نے ہمیں بتا دی۔ دیکھیے مجمع آتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں لوگ مجموع کا، درگاہ میں محفل ہوئی، اندازہ اتنا مجمع تھا، ایک تخمینہ لوگ لگاتے ہیں، کھلا جگہ مجلس ہوئی اتنا مجمع تھا، کھلا جگہ اجتماع ہوا اتنا مجمع تھا، کھلا جگہ جشن منعقد ہوا اتنا مجمع تھا۔ اب 2000 4000 5000 10,000 20,000 جمعے کی نماز ہوئی اتنا مجمع تھا، عیدین کی نماز میں اتنا مجمع تھا، کھلا جگہ اتنا مجمع تھا۔ مجمع کے اندازے اخبار والے بھی لگاتے ہیں، مجمع کے اندازے مومنین بھی لگاتے ہیں، مجمع کے اندازے ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، سال بھر میں کتنے لوگ آن کے کعبے کا طواف کر جاتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا ناممکن۔ سرور کائنات نے علی کو کعبہ کہا ہے۔ کہا یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تم کعبے کی طرح ہو۔ اور اس کے بعد وجہ بتائی کہ کعبہ کیوں کہا۔ لوگ تم تک آئیں گے، تم لوگوں تک نہیں جاؤ۔ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا شہنشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ ان کا کہ وہاں آج جا رہا ہے کعبہ مسابقت کرنے والے ہیں، طواف کرنے والے ہیں نواب صاحب، نواب صاحب ہوں یا بادشاہ ہوں یا سلطان ہوں یا کوئی خاں ہوں، جو بھی ہوگا وہ کعبے پہ آئے گا طواف کرنے، کعبہ نہیں جائے گا کہیں کہ ہم طواف کر لیجئے۔ تو یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تم کعبے کی طرح ہو، لوگ تم تک آئیں گے، تم لوگوں تک نہیں جاؤ گے کہ ہمیں مان لیجئے۔ یہ حدیث تو ہم نے اپنے بچپن میں پڑھی تھی، پھر مجلسیں پڑھنے لگے تو مجلسوں میں پڑھنے لگے، مگر حدیث کا اصلی مزہ جب آیا جب ہم حج کرنے گئے، اور اس وقت ہم نے جو لطف دیکھا تو ہمیں دوبارہ یہ حدیث یاد آئی کہ یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تم کعبے کی طرح ہو۔ کہ ہم نے دیکھا کہ جھوک در جھوک لوگ کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں اور آدمی پہ آدمی ٹوٹا پڑ رہا ہے، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قومیتیں، مختلف زبانیں، مختلف مزاج، لیکن ہر ایک کعبے کے نثار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ علی بیچ میں، مختلف فضائل، مختلف عظمتیں، مختلف عزتیں، مختلف شان، علی کا طواف ہو رہا ہے۔ دعوت عشیرہ بھی طواف میں ہے، شب ہجرت بھی طواف میں ہے، میدان بدر بھی طواف میں ہے، احد کی ذوالفقار بھی طواف میں ہے، کل ایمان کا خطاب بھی طواف میں ہے، خیبر کا علم بھی طواف میں ہے، منبر سلونی بھی طواف میں ہے، مسجد بھی طواف میں ہے، کعبہ بھی طواف میں ہے، اہل ایمان بھی طواف میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر فضیلت کا نقطہ عروج اور کلائمیکس علی۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، پالنے والے ہماری بیویوں میں سے کچھ بیویوں کو، ہماری اولادوں میں سے کچھ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کسی کو یہ فضیلت مل جائے تو بہت بڑی بات، لیکن ارباب ولا غور سے سنیے گا، علی کو یہ شرف 2 دفعہ ملا۔ علی کو یہ شرف 2 دفعہ ملا۔ پہلی زوجہ جو ملی وہ تاریخ نسواں میں جو سب سے عظیم مرتبے کی بیوی تھی، وہ علی کے حصے میں آئی۔ پہلی زوجہ جو ملی وہ حوا سے لے کے قیامت تک جو آخری عورت پیدا ہوگی، اس میں جو سب سے بڑے مرتبے کی بیوی تھی اور سب سے معزز خاتون تھی اور سب سے بہتر تھی، وہ علی کے حصے میں، جس کو عصمت گھیرے ہوئے تھی، طہارت جس کے گھر کی کنیز تھی، جلالت شان وہ تھی کہ انبیاء کے اسلاف بھی اس کے نور کے محرم نہ بنے۔ اور وہ عرش اعظم الہی پر بشکل نور عالم تسبیح میں رہی۔ جس کو عطا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، صلوات بھیج دیں۔ جس کو عطا کرنے کے لیے رسول کو معراج ہوئی، رسول کو معراج ہوئی۔ سمجھیے آپ معراج کیا ہے؟ معراج خالی جسم کا بلند ہو جانا ہی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ریل پر سفر کر رہا ہے اس سے افضل ہو وہ جو ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہو۔ معراج محمد ہے عطائے نور فاطمہ، اس لیے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، ان میں سے بعض صاحب کتاب ہیں، ان میں سے بعض صاحب شریعت ہیں، مگر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی صاحب معراج نہیں ہے۔ صاحب معراج ایک ہی ہیں، ہمارے نبی۔ تو وہ معراج کیا ہے؟ وہ ایک رات کی معراج نہیں ہے، صبح قیامت تک بقائے دین معراج محمد ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ علی کو وہ بیوی ملی کہ اسلاف انبیاء بھی جس کی نور کی امین نہ بنے، اور چونکہ اس جہان ظاہر میں تھے اور بشکل بشر اپنی زندگی پیش کرنا تھا،
لہذا فاطمہ کی خواستگاری بھی ہوئی، ورنہ کہاں فاطمہ، کہاں دنیا والوں کی خواستگاری. لیکن بہرحال پیغام بھی آئے، دولت والوں کے پیغام آئے، جتھے والوں کے پیغام آئے، پیسے والوں کے پیغام آئے، گروہ والوں کے پیغام آئے. ہر ایک چاہتا تھا رسول کے گھر سے رشتہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے عزت مل جائے گی. لیکن سب کے پیغام تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کے پیغام آئے، مگر رسول نے ہر ایک سے یہ کہا کہ مجھے اختیار نہیں، خدا کو اختیار ہے. مجھے اختیار نہیں، خدا کو اختیار ہے. میں اس معاملے میں نہیں بولوں گا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ہر باپ بولتا ہے، آپ کیوں نہیں بولیں گے؟ ممکن ہے جواب دے کہ میری بیٹی کا مرتبہ سمجھ، پھر میری حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ہر باپ بولے، میں نہیں بولوں گا، اس لیے کہ فاطمہ ہر بیٹی کی طرح نہیں ہے. کہا مجھے اختیار نہیں، خدا کو اختیار ہے. یا رسول اللہ زمانے بھر کے اختیار ہے، یہ اختیار کیوں نہیں ہے؟ کہا بیٹی کے مرتبے کو سمجھ. میری بیٹی اگر صرف مسلمان ہوتی تو مجھے اختیار تھا، جس اچھے مسلمان سے چاہتا بیاہ دیتا. میری بیٹی معصومہ ہے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوتی. میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا، معصوم اللہ بناتا. اور جب علی آئے تو علی سے پہلے جبرائیل آ گئے. کہا اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا. پڑھ دیا، پڑھ دیں گے نہیں، پڑھ دیا. تم مسجد میں نقل دکھا دو کہ جو رسول نے کہا وہ ہوا. تم نے یہی فرمایا تھا نا خدا کو اختیار ہے. جس کو اختیار تھا اس نے اپنا اختیار استعمال کیا. کہ ہم نے نکاح علی کا فاطمہ کے ساتھ پڑھ دیا. تم بھی مسجد میں نقل دکھا دو. اے معبود جو تو نے کیا ٹھیک کیا، بندے کو کیا حق ہے بولنے کا، مگر یہ کہ ہم نے بھی سینکڑوں نکاح دیکھے ہیں، نہ لڑکی سے پوچھا نہ لڑکے سے پوچھا. بتائیے کوئی بات ہے؟ کوئی صاحب دفتر سے ہم کہیں ہم نے آپ کی بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ پڑھ دیا، تو لوگ کہیں گے ارے تجویز دی آپ نے، لڑکا ڈھونڈا آپ نے، وہ ٹھیک ہے، لیکن نکاح کیسے پڑھ دیا؟ نہ ہم سے کہا، نہ گھر میں آئے، نہ پوچھا، نہ تقریب ہوئی، نہ کچھ ہوا، ہم نے پڑھ دیا. یہ کیسے پڑھ دیا تھا؟ تو لاکھ کچھ ہو لیکن پڑھ دیا پر کوئی راضی نہیں ہوگا. پیغام لائے چلو ٹھیک ہے، پڑھ دیا کیا مطلب؟ معبود نہ لڑکی سے پوچھا نہ لڑکے سے پوچھا. لڑکے کا باپ موجود ہے، لڑکی کا اس سے بھی نہیں پوچھا. لڑکے کی ماں موجود ہے، اس سے بھی نہیں پوچھا. پڑھ دیا، پڑھ دیا.
کہا تمیز سے بات کر، میں وکیل نہیں ہوں، خالق ہوں۔ تم وکیل نکاح بنتے ہو، میں نے علی و فاطمہ کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، نے پڑھ دیا، مسجد میں تم بھی نقل دکھا دو۔ ان نے سب مسلمانوں کو جمع کر کے مسجد میں پڑھ دیا۔ مسجد میں اس کے پہلے بھی سینکڑوں نکاح ہوئے، اس کے بعد بھی ہزاروں نکاح ہوئے جو رسول اللہ نے پڑھائے۔ ایک علی و فاطمہ کا بھی ہو گیا، ایک علی و فاطمہ کا بھی ہو گیا، اس کے پہلے بھی نکاح ہوئے مسجد میں، اس کے بعد بھی نکاح ہوئے مسجد میں۔ لیکن خدا نے نہ پہلے کوئی نکاح پڑھایا، نہ آج تک بعد میں کوئی نکاح پڑھایا۔ تو علی و فاطمہ کا ایک نکاح 2 دفعہ ہوا۔ سنیے گا، علی و فاطمہ کا ایک نکاح 2 دفعہ ہوا، عقد خاص بھی ہوا اور عقد عام بھی ہوا۔ عقد خاص اللہ نے پڑھایا، عقد عام مسجد میں ہوا۔ جب ایک ہی نکاح 2 دفعہ ہوا تو نسل بھی 2 طرح چلی۔ نسل خاص بھی چلی، نسل عام بھی چلی۔ فاطمہ و علی کی نسل عام میں وہ سادات ہیں جو ساری دنیا میں ہیں، اور فاطمہ و علی کی نسل خاص میں وہ امام ہے جس کے پاس دادا کا علم بھی ہے، دادی کا۔ اب سنے جائیے گا سلسلہ۔ حسب مشیت پروردگار عقد ہوا، اور اللہ نے سال اندر بیٹا دیا۔ اللہ نے سال اندر بیٹا عطا کیا، نورانی بیٹا، معصوم بیٹا، امام بیٹا، عالم بیٹا، صاحب فضل و شرف بیٹا۔ ابھی پورا سال گزرنے نہیں پایا تھا کہ گھر میں پھر خوشی ہوئی، اور پھر بیٹا عطا ہوا۔ یہ بیٹا بھی ویسا ہی بیٹا جیسا اس کے پہلے ملا تھا، اور اب جو یہ بیٹے منزل فضیلت میں آئے تو سوارے دوش رسول بھی یہی، جنت کے جوانوں کے شہزادے بھی یہی، صاحب آیہ تطہیر بھی یہی، صاحب آیہ مباہلہ بھی یہی، وارث سورہ دہر بھی یہی، زینت پشت رسول بھی یہی، رونق دوش رسول بھی یہی۔ اب آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی؟ بھلنے والے وَجَعَلْنَا أَزْوَاجَنَا وَذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، ہمارے ازواج و ذریتوں کو ہمارے لیے قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک کرا۔ جس کو ایسی زوجہ مل جائے جس کی تعظیم رسول کرے، جس کو ایسے بیٹے مل جائیں جو جنت کے جوانوں کے شہزادے ہوں، اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ امام المتقین کی دعا قبول ہوئی،
ایسی اولادیں ملی جیسی کسی کو نہ ملی، ایسی زوجہ ملی جیسے کسی کو نہیں۔ اور عزیزان گرامی، ایک تو یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کو بیٹے ملے مگر علی کے بیٹوں کے برابر نہ ملے، اس لیے کسی نبی کا بیٹا جنت کے جوانوں کا سردار نہ بنے۔ بے شک ان کے جد ابراہیم کے حصے میں 2 معصوم بیٹے آئے، جناب اسماعیل و جناب اسحاق، مگر کجا وہ جس کی گردن سے چھری پلٹ جائے اور کجا وہ جو تفسیر ذبح عظیم بن جائے۔ کیا کمپریشن! علی کو جوڑی ملی، 2 بیٹے، الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار۔ یا علی، تمنا پوری ہو گئی، دعا مکمل ہو گئی، وجعلنا من ذریاتنا ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ دعا پوری ہو گئی، بیوی اور بیٹے آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئے۔ کہا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے نعمتوں پر نعمتیں دی، لیکن بچے ملے دین کے لیے، زوجہ ملی بقائے دین کے لیے، خود علی کو زندگی ملی حیات مذہب کے لیے۔ سب کام ٹھیک چل رہا تھا کہ اسلام پر ایک وقت پڑا اور کچھ لوگوں نے اسلام کی مخالفت شروع کی اور وہ رسول سے بحث کرنے کے لیے مجمع عام میں آئے اور مسجد میں 3 دن بحث کرتے رہے اور کٹ حجتی کرتے رہے، اور جب جانے لگے تو اپنے خیال میں بات کو ناتمام چھوڑ کے چلے، تاکہ کہہ سکیں کہ ہم بحث کر کے دیکھ آئے، وہ ہم کو مطمئن نہیں کر پائے۔ وہ تو اپنی بستی میں جا کے یہ پروپیگنڈا کرتے ہی، بہتیرے اپنے بھی کہتے، صاحب وہ قائل تو نہیں ہوئے، قائل ہو جاتے تو کلمہ پڑھ کے جاتے۔ تو ان کی مکاری سے پہنچ رہا تھا اسلام کو نقصان، لہذا فوراً آرڈر ہوا کہ کل شام ہو رہی تھی، لہذا رات کو کوئی پروگرام نہیں، کل مباہلہ ہوگا۔ ادھر آ جائیے، آ جائیے، یا اوپر آئیے۔
بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے دیے تھے، مگر اسی کی مصلحت تھی کم سنی میں لے لیے. صورتحال یہ ہے کہ بیٹا کوئی ہے نہیں، مقابلے کی بات ہے. وہ کہہ نہیں رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. جو یہ کہیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بیٹا نہیں ہے. جس اللہ نے بیٹے دے کے لے لیے وہ کہلوا رہا ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وہ اپنے بیٹوں کو لائیں. چند گھنٹے باقی ہیں، 24 گھنٹے بھی نہیں. بیٹا ہونے میں کم از کم 2 مہینے درکار ہیں. یہاں بات کل سویرے کی ہے، کہاں سے لے کے آئیں گے؟ معبود کیا ہوگا؟ کیا بڑے گھبرائے ہوئے ہو، پریشان ہوئے جاتے ہو. ارے اللہ ہر شے پر قادر ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب جو سویرا ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے محمد کے بیٹے کہاں ہیں. اب معلوم ہوا کہ شب ہجرت نفس علی مول لے کے کیوں رکھا تھا. یہ بیٹے لے کے محمد کو دے دیے. کہا یہ بیٹے محمد کے بیٹے ہیں، اور یہ بیٹی جو ہے یہ تمہارے نسل کی ضامن بنے گی، اس کی نسل تمہاری نسل کہلائے گی. اب علی کے پاس سے بیٹے محمد کو مل گئے، علی کی نسل محمد کو مل گئی. اب علی پھر خالی ہاتھ رہ گئے. وَهَبْ لَنَا ذُرِّيَّتَنَا وَأَزْوَاجَنَا. اب کیا ہوگا؟ اب بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ وَهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. ایسی بیوی ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایسے بیٹے ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک. عزیزان گرامی، اب علی نے کہا عقیل سے کہ بھائی عقیل، آپ انصاب عرب کے ماہر ہیں. بے شک حضرت عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے، کوئی شک نہیں. لیکن عقیل تھے، علی تھوڑی تھے. بھائی حضرت عقیل وہیں تک بتا دیں گے جہاں تک انہوں نے سنا ہے یا پڑھا ہے یا معلومات حاصل کیے ہیں. جو نسلوں میں دیکھتا ہو اس کا مقابلہ تو نہیں ہوتا. تو نسلوں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن مجمع عام میں کہا اس لیے کہ ہسٹری بنے. کیا آپ انصاب عرب کے ماہر ہیں؟ مجھے بہادر گھرانہ بتائیے یا میں شادی کروں تاکہ ایسی اولاد پیدا ہو جو میرے پاس ذخیرہ ہو. عقیل نے اپنے معلومات کی حد تک مشورہ دیا. مشورہ صحیح تھا، مشورہ صحیح تھا. یہاں تک آپ نے مجلسوں میں سنا ہے. مجھ سے ایک فرمائش ہے، اس لیے میں 2 جملے اضافہ کر رہا ہوں فرمائش پوری کرنے کے لیے. اس پر مولا علی نے حضرت عقیل سے کہا
کہ بھائی آپ کی رائے معقول ہے، آپ نے جو خاندان بتایا، جو گھرانہ بتایا، جو فیملی بتائی وہ ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہی چلے جائیے میرا پیغام لے کے۔ اچھا، بڑے بھائی کو بالکل حق پہنچتا ہے کہ بھائی کا پیغام لے کے جائے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بڑے بھائی کو حق پہنچتا ہے کہ بھائی کا پیغام، چھوٹے بھائی کا پیغام لے کے جائے۔ عقیل کا مرتبہ بہت تھا، ایک تو عقیل کو رسول اللہ بہت چاہتے تھے، دوسرے عقیل رسول اللہ کے فرسٹ کزن تھے، جو مولا علی سے رشتہ تھا وہی جناب عقیل سے تھا، لہذا عالم اسلام میں عقیل کی اس رشتہ داری کی وجہ سے بھی بہت عزت تھی، مولا علی کے بھائی تھے اس لیے بھی عزت تھی، خاندان، ذاتی صفات، رسول سے رشتہ، علی سے رشتہ، سب چیزیں مل جل کے عقیل کی شخصیت کو بہت نمایاں بنا دیا تھا۔ کافی جائیے، حضرت عقیل اس قبیلے میں پہنچے، یہ لوگ مدینے کے رہنے والے نہ تھے، مدینے سے تھوڑے فاصلے کے اوپر دوسرے علاقے میں ان کا قبیلہ آباد تھا۔ عرب کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی کسی قبیلے میں جائے تو قبیلے والے 3 دن تک اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کیسے آئے ہیں، بلکہ 3 دن اس کی خوب خاطر مظاہرات کرتے تھے۔ یہ اس لیے رواج تھا کہ جاتے ہی مہمان سے نہ پوچھو کیوں آیا ہے، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارا آنا بھاری پڑ رہا ہے، کہ بھئی کام بتاؤ جلدی رخصت ہو، کیوں آئے ہو جلدی سے بتا دو، تاکہ جو انتظام ہم کر سکتے ہو کریں، کہ خدا حافظ کرو۔ لہذا 3 دن تک پوچھنا بدتمیزی تھا، 3 دن اس کو کھلائیے پلائیے، اس کی خاطر کیجئے، مظاہرات کیجئے، اس کے ہر طرح آنکھیں بچھائیے۔ 3 دن کے بعد اگر وہ خود نہ کہے تو اس سے پوچھئے کہ ایسے ہی عزت افزائی فرمائی ہے یا کوئی وجہ بھی ہے۔ چنانچہ جب عقیل پہنچے تو پورے قبیلے میں عید ہو گئی، ہر قبیلے والا سر اٹھائے ہوئے گھوم رہا ہے، ہمارے قبیلے میں عقیل مہمان آئے ہیں، ہمارے قبیلے میں عقیل مہمان آئے ہیں، ہمارے قبیلے میں عقیل مہمان آئے ہیں۔ ان کو تو عید ہو گئی۔ 3 دن انہوں نے حضرت عقیل کی خوب جم کے خاطر مظاہرات، اور 3 دن کے بعد پورا قبیلہ جمع ہوا، اور سردار قبیلہ جو تھا اس نے یہ بات کہی کہ یہ عزت افزائی جو آپ نے فرمائی اور جو آپ تشریف لائے اور قدم رنجہ فرمایا آپ نے، تو محض ہماری عزت افزائی مقصود ہے یا کوئی وجہ بھی ہے؟ تو اس وقت جناب عقیل بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے، اسی گھر کے تھے جس گھر میں قرآن آیا، اور اسی گھر کے تھے جس گھر نے دنیا کو نہج البلاغہ دی۔ تو حضرت عقیل نے اس وقت کھڑے ہو کے پہلے ان کے خاندان کی تعریف کی کہ تمہارا خاندان ایسا بہادر اور ایسا شاندار، باہمت اور باعزت لوگ، ہم میدان جنگ کے کھڑے اور تلوار کے دھنی، اور جن کو بزدلی اور چھونے کے نہیں گئی، اور اس کے بعد اپنے خاندان کی تعریف کی، تو ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کی تعریف،
بنی ہاشم کی تعریف، کیا ایسا خاندان ہو، ایسا خاندان ہو، ایسا خاندان ہو، ایسا خاندان جس کو نبوت و ولایت سے نوازا گیا، وہ خاندان کی تعریف۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے تمہارے خاندان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو، تاکہ ہماری تمہاری محبت اور مضبوط۔ اتنا سننا تھا کہ سردار کھڑا ہو گیا اور اس نے بنی ہاشم کے خاندان کی تعریف کی اور کہا کہ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے خاندان کو اس لیے منتخب کیا، اور اس سے بڑھ کے ہمیں عزت نہیں ملے گی جو آج مل رہی ہے، لیکن جہاں آپ نے اتنا بتایا ہے وہاں اتنا اور بتا دیجئے کہ کس کے لیے چاہیے۔ بس یہ پوچھنا تھا ان کا، کیا ایسا لگا جیسے کسی بہت بڑے دریا کا بند ٹوٹ گیا اور عقیل نے کھڑے ہو کے کہا کہ جس کو اللہ نے اس کے لیے منتخب کیا اور جس کو رسول نے اس کے لیے منتخب کیا اور یہ ہے یہ ہے۔ اب جو علی کا فضائل بیان کرنا شروع کیے تو سارا مجمع سن رہا تھا، عقیل تقریر کر رہے تھے، علی کے فضائل بیان ہو رہے تھے کہ رسول نے دامادی کے لیے چنا اور خدا نے ولایت کے لیے چنا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے گیا۔ اب تو عالم یہ تھا کہ مسرت و خوشی کا وہ غفور تھا کہ قریب تھا کہ شادی مرگ ہو جائے، خوشی کے مارے دل سنبھل نہیں رہے ہیں، اور سردار کھڑا ہوا اور نے کہا میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ یہ کہہ کہ وہ سیدھا اپنے گھر کے اندر گئے اور اندر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹی کو بلا کے کہا کہ بیٹی جو مہمان آیا ہے ہمارے یہاں، یہ رسول کا چچاداد بھائی ہے، یہ عقیل ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ علی کا بڑا بھائی ہے، یہ ہمارے یہاں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے آیا۔ اگر میں تمہارا رشتہ علی سے منظور کروں تمہیں اعتراض تو نہیں ہے؟ جیسے باپ محب اہل بیت تھا ویسے بیٹی بھی محب اہل بیت تھا۔ خوشی سے چہرہ سرخ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ باپ نے بیٹی کی خاموشی کو اقرار سمجھا اور آن کے عقیل سے کہا کہ عقیل اس عزت افزائی کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے عزت افزائی کے جواب میں، سوائے اس کے کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور میری بیٹی ہے، حاضر ہے آپ کے۔ وَهَبْ لَنَا مِن ذُرِّيَّتِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتَنَا، اللہ نے انتظام کیا۔ مولا علی کا حال جناب ام البنین کے ساتھ ہوا۔ عجیب و غریب منزل ہے خدا کی قسم کہ یہ عجب ماں تھی اور عجیب بیٹا ان سے ملا علی کو۔ ماں نے اپنے کو ماں نہیں کہا، بیٹے نے اپنے کو بیٹا نہیں کہا،
جب ماں زوجہ امیر المومنین بن کے آئیں تو فاطمہ زہرا کے چاروں بچوں کو بلایا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئیں. کہا تم یہ تصور نہ کرنا کہ تمہاری ماں آئی ہے، تمہاری کنیز آئی ہے خدمت کرنے کے لیے. تم فاطمہ زہرا کی اولاد ہو، فاطمہ زہرا کی اولاد کی خدمت کرنا میرا شرف ہے، میری عزت ہے، میرا وقار ہے. جب گھر میں آئیں تو چوکھٹ کو چوما، کہا یہ فاطمہ کی چوکھٹ ہے. اور اس کے بعد کس طرح علی کی خدمت کی کہ علی کو اپنی دعا پھر پوری ہوتے دکھائی دی کہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اس کے بعد جو تمنا تھی وہ پوری ہوئی. شادی کے بعد اولاد پیدا ہوئی. عزیزان گرامی، حسرتوں کے بعد، تمناؤں کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے دعائیں دی جاتی ہیں، خدا چاند سا بیٹا دے، خدا چاند سا بیٹا دے. اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اللہ انہوں نے چاند سا بیٹا دیا، اللہ انہوں نے چاند سا بیٹا دیا. لیکن یہ اصطلاح ہے اور زبان ہے، نہ کسی کو چاند سا بیٹا ملتا ہے نہ چاند سا پیدا ہوتا ہے. یہ محض زبان ہے جو کہا جاتا ہے. دنیا میں ایک ہی کو چاند سا بیٹا ملا، دنیا میں ایک ہی کو چاند سا بیٹا ملا اور وہ ہے علی. جب بیٹا گود میں آیا تو لقب ہوا قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. اور عزیزان گرامی، اس کو اس دنیا کے چاند سے کمپیئر نہ کیجئے. دنیا کا چاند گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، علی کو جو چاند ملا وہ بدر کامل بن کے چمکتا رہتا ہے. یہ 14ویں کا چاند ہے، یہ پہلی رات کا چاند نہیں ہے، دوسری رات کا چاند نہیں ہے. یہ 14ویں رات کا چاند ہے جو علی کو ملا. اور عزیزان گرامی، اس دنیا کے چاند سے اس کا مقابلہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ چاند چمکتا ہے. ابھی 2 دن پہلے 14ویں رات گزری ہے، چاند چمک رہا تھا، چاند چمک رہا تھا. لیکن چاند اس وقت چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. اور جب سورج نکل آتا ہے تو چاند نہیں چمکتا. علی کو وہ چاند ملا جو سورج کے سامنے چمکتا ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو کربلا جا کے دیکھ لیجئے، جہاں شہادت کا سورج چمک رہا ہے وہیں وفا کا چاند بھی چمک رہا ہے. دونوں ایک ساتھ چمک رہے ہیں عزیزان. شہادت کا سورج بھی چمک رہا ہے، وفا کا چاند بھی چمک رہا ہے. علی کی گود میں بیٹا آیا
تو عزیزان گرامی، کوئی اپنی ضرورت کا کوئی سامان کسی سے مانگے تو سنیے گا، اور اس کو اس کے ضرورت بھر ملے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، ظاہر ہے اپنی ضرورت پوری کرے گا وہ۔ اور ایک نے کسی سے مانگا اور اس نے اس کو ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے دیا، بھئی ایک شخص بھوکا ہے، میں نے کہا یا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے رزق عطا کر، کوئی ذریعے سے کسی طرح 2 روٹیاں 1 پیالہ سالن کہا گیا اس کے پاس، وہ بھوکا تھا اور وہ روٹیاں ایسی تھیں اور سالن اتنا تھا کہ وہ شکم سیر ہو کے اس نے کھا لیا اور شکر خدا کر کے سو گئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مانگا، اللہ نے اسے عطا کیا، مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے رزق دے، میں بھوکا ہوں۔ جس سے مانگا اس کی سرکار سے اب خان چلے آ رہے ہیں، خان چلے آ رہے ہیں۔ 100 آدمیوں کو کھانا آ گیا، ضرورت ایک کی کھانے کی ہے آپ کو، تو اب یہ 100 آدمیوں کھانا جو بھیج دیا عطا کرنے والے نے، سخی نے، یہ کیا کیجئے گا؟ بھائی کیا کیجئے گا؟ بھئی کیا کریں گے؟ عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، ملنے جلنے والوں میں، سب میں بانٹیں گے کہ بھئی ہمارا کیا حصہ آیا ہے، لہذا ہم تمہیں بھی حصہ بھیج رہے ہیں۔ تو علی نے تمنا کی کہ ایسی اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ نے ایسی عظیم اولاد دے دی کہ علی کی آنکھوں کو تو ٹھنڈک ملی، مگر اس کے بعد بھی اس کی عظمت کم نہ ہوئی، تو وہ حسن کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، حسین کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، زینب کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، ام کلثوم کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، صبح قیامت تک کے حسینیوں کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک۔ اور اب یہ بیٹا ایسا بیٹا جو نبی تو نہیں ہے، امام تو نہیں ہے، نہ ہم اس کو نبی کہتے ہیں، نبوت رسول اللہ پر تمام ہو گئی، نہ ہم اس کو امام کہتے ہیں، اس لیے کہ 12 امام ہیں وہ معلوم ہے، لیکن یہ وہ ہے جو قرآن کا سورہ تو نہیں ہے، سنیے، یہ وہ ہے جو قرآن کا سورہ تو نہیں ہے مگر رہتا سوروں کے اندر ہے۔ قرآن کا سورہ تو نہیں ہے مگر رہتا سوروں کے اندر ہے، اس لیے کہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں قرآن رہتے ہیں۔ علی نے گود میں لیا تو وہ قرآن، حسن نے گود میں لیا تو وہ قرآن، حسین نے گود میں لیا تو وہ قرآن، معلوم عباس وہ دعا ہے جو قرآن میں مقیم ہے۔
جو علی کے میں آیا ہے یہ گھر بھر کے دل کا ٹکڑا ہے، گھر بھر کے دل کا ٹکڑا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہنیں جو ہیں بڑی، وہ 2 برس 4 برس بڑی بہنیں نہیں ہیں کہ سال بھر بڑی بہن ہے، سال بھر چھوٹا بھائی ہے، نہیں، 20 برس بڑی بہن، 22 برس بڑی بہن، تو 22 برس بڑی بہن، 20 برس بڑی بہن، 23 برس بڑا بھائی، 25 برس بڑا بھائی، یہ اولاد و ماں باپ کا چھٹائی بڑائی ہے، یہ بھائی بہن کی چھٹائی بڑائی طور سے نہیں ہے۔ امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب، جناب ام کلثوم، یہ لوگ حضرت عباس سے 2-4 برس تھوڑی بڑے تھے۔ امام حسن علیہ السلام 25 برس بڑے تھے، امام حسین علیہ السلام 24 برس بڑے تھے، شہزادی زینب 22 برس بڑی تھی، بی بی ام کلثوم 20-21 برس بڑی تھی، تو 21-22 برس کی بڑی بہنیں ماں کی طرح ہوتی۔ بھائی واہ واہ واہ، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ 21-22 برس 25 برس بڑے بھائی جو ہیں وہ باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ کہیے کہ عصمت کے ساتھ کھیلے ہوئے، عصمت کی گودیوں کے پالے ہوئے، بھائی واہ واہ۔ فاطمہ تو زندہ نہ تھی، مگر مسند نشین فاطمہ زینب تھی۔ اور حسنین کے لیے دنیا جانتی ہے کہ امام تھے، لیکن شہزادی زینب و جناب ام کلثوم کے لیے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس جملے کا ریفرنس جو ہے وہ بھی عرض کر دوں۔ اس مجلس میں، اس محفل میں ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہیں سن رہے ہوں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب میں مولا علی کا یہ تذکرہ موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے 4 بچے مسجد میں پیدا ہوئے۔ علی خود تو کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین مسجد میں پیدا ہوئے۔ آپ کتاب میں دیکھ لیجئے گا، اس میں لکھا ہے، فرمایا میرے 4 بچے مسجد میں پیدا ہوئے۔ 4 بچے کون؟ امام حسن، امام حسین، جناب زینب و جناب ام کلثوم، 4 بچے مسجد میں پیدا ہوئے۔ پھر فرمایا اس لیے کہ میرا گھر جو مسجد سے متصل ہے وہ حکم مسجد میں ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ زینب و ام کلثوم بھی ویسے ہی پاکیزہ تھی جیسے معصوم پاک ہوتا ہے۔ اب اللہ کی مصلحت تھی جو لفظ معصومہ ان کے نام کے ساتھ نہیں لگا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زینب و ام کلثوم بھی بمنزلہ معصومہ تھی۔ تو عباس 2 معصوموں اور 2 معصوم جیسی خواتین کی گود میں پلے، اور باپ جو امیر المومنین تھا اس کے سینے پر سوئے۔ اور اب جو منزل امتحان میں آئے تو آدم سے لے کے صبح قیامت تک جتنی لڑائیاں لڑی گئیں اور جتنی لڑائیاں لڑی جائیں گی، سب سے زیادہ نمایاں کامیابی اس لڑائی کو ملی ہے جس میں علم عباس کے ہاتھ میں